نبی کا کرم، عرش سے طور تک، طور سے دور تک، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ عرش سے طور تک، طور سے دور تک، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو، کیسے القاب ان کو خدا نے دیے۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو، کیسے القاب ان کو خدا نے دیے۔ کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال۔ دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ شیخ عمران صاحب ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں امیر تنظیم اسلامی حلقہ فیصل آباد جناب محمد رشید عمر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تنظیم اسلامی کا تعارف اب حضرات کے سامنے پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی عبادہ الصالحین۔
خصوصاً علی خاتم النبیین رسولہ الکریم و اصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا نہایت شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مجلس کا آغاز اپنے کلام پاک سے کرنے کی توفیق بخشی۔ ہم نے اس کا فرمان ہدایت اور فرمان حیات سماعت کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر نعت کی صورت میں ہم نے سنا۔ میں سب سے پہلے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جناب جس میں مولانا مجاہد الحسانی صاحب، مفتی محمد طیب صاحب، مولانا نجیب اللہ طارق صاحب، مولانا حبیب الرحمن صاحب، پروفیسر محبوب زمان بٹ صاحب، کہ انہوں نے نہایت اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں اپنا وقت عنایت فرمایا۔ میں تمام حاضرین کا بھی شکریہ ادا کروں گا، تنظیم اسلامی فیصل آباد کے رفقا کی طرف سے بھی، کہ آپ حضرات اپنے قیمتی اوقات میں سے اس مجلس میں وقت نکال کر تشریف لائے۔ تنظیم اسلامی معروف معنوں میں نہ تو وہ کوئی سیاسی دینی جماعت ہے، نہ معروف معنوں میں کوئی سیاسی جماعت ہے، بلکہ یہ اصولی انقلابی جماعت ہے، جس کے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تھے۔ اب اس کی قیادت ان کے فرزند ارجمند حافظ عاقب سعید صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب ان کی اس تنظیم کی قیادت ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا مقصد ان تمام قوتوں کو جمع کرنا ہے، ان تمام وسائل کو اکٹھا کرنا ہے جو اس ملک عزیز کے اندر اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جن کا مقصد وحید صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اور اس کے لیے جو ان کے سامنے لائے عمل ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ اس ملک عزیز کے اندر اور پھر پوری دنیا کے اندر۔ آج کا جو عنوان ہے جس کے اوپر اظہار خیال ہمارے معزز مہمان گرامی فرمائیں گے، آپ کے علم میں بھی ہوگا، پاکستان کا مقدر قرآن و سنت کا عادلانہ نظام۔ یہ ملک عزیز بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ اس ملک عزیز کی تحریک میں جان ڈالنے والا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ملک عزیز اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ یہی وہ نعرہ تھا جس نے بنگال کے بنگالی کو اور سرحد کے پٹھان کو، پنجاب کے پنجابی کو، سندھ کے سندھی کو اور بلوچستان کے بلوچ کو اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو یکجان کر دیا تھا۔ بڑی قربانیوں کے اور جد و جہد کے بعد یہ ملک وجود میں آ گیا، لیکن اور جو قیادت اس تحریک کی جس کے ہاتھوں میں تھی، ان کا یہ فرمان موجود ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے، وہ خود فرماتے، مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ملک حاصل کر رہے ہو، کرنے والے ہو، اس کا آئین کیا ہوگا؟ اور یہ عجیب سوال مجھ سے لوگ کرتے ہیں کہ ایسا سوال پوچھتے ہیں جو 1400 سال پہلے سے طے شدہ ہے۔